اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے اور رب کے راستے پر چلیں۔ جو رب پر یقین نہیں رکھتے، جنہیں رب سے محبت نہیں، جس نے ہمیشہ باقی رہنا ہے، جنہیں زندگی ہی پیاری ہے، جنہیں زندگی سے محبت ہے، جس نے فنا ہو جانا ہے، کیا کریں اس کا؟ تو باقی کے مقابلے میں جو فانی کو ترجیح دیتے ہیں اور اس راستے پر چل ہی نہیں سکتے، انہیں زندگی کو تکلیف دینے والی ہر چیز بری لگتی ہے اور اسے بھاگ جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آزمایا تو پیغمبروں کو بھی، لیکن سب سے زیادہ آزمائش پیغمبروں پر ہی آئی، کیونکہ وہ داعی اللہ تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب بلایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہوئے ظاہر ہے کبھی لوگوں نے ان پر پھپتیاں کسیں، کبھی ان کے برے نام رکھے، کبھی ان پر ایمان لانے والوں کی مشقیں کسیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو شعیب ابی طالب میں رکھا گیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جینا اس قدر مشکل بنا دیا کہ ہجرتیں ہوئیں، پہلے حبشہ کی جانب اور 8 سال کے بعد مدینہ کی جانب، اور جب مدینہ میں بھی چلے گئے تو ان سے جنگیں کی گئیں، دشمنی اتنی شدید تھی کہ کبھی انہیں قرار نہیں آیا۔ یوں ہم دیکھتے ہیں اس راستے کی مشکلات کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف تو نہیں بلاتے، لیکن مٹی کے بیٹے مٹی کی طرف ضرور بلاتے رہتے ہیں۔ آپ کے اندر جتنی خواہشات ہیں وہ مٹی کی، گوشت کی، لہو کی خواہشات ہیں۔ ان خواہشات کی وجہ سے قلب کی زمین بھری رہتی ہے۔ جتنا زیادہ انسان خواہشات میں مبتلا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے لیے شبہات کی گنجائش بن جاتی ہے، اور اس کے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شکوک و شبہات، کبھی کتاب اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات، کبھی فرشتوں کے بارے میں شکوک و شبہات، کبھی آخرت کے بارے میں شکوک و شبہات، کبھی جہنم کے بارے میں شکوک و شبہات، اور کبھی تقدیر کے بارے میں، تو شکوک و شبہات ختم ہی نہیں ہوتے۔ تو قلب کی سرزمین پر اگر شبہات کی، شہوات کی اور ہلاک کر دینے والی خواہشات کی فصل اگائے تو اس فصل کی وجہ سے باہر سے جو کال ملتی ہے، داعی اللہ جو کال دیتا ہے، اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، کیونکہ اندر کی زمین بنجر ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اتنے ہی درخت ایسے ہیں، اگر کسی سرزمین میں وہ لگا دیے جائیں تو اس کا نمک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس سرزمین کے اندر اگاؤ کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا درخت ہے؟ اس سے ماچھیں بھی بنتی ہیں، اور ایسے علاقے میں لگایا جاتا ہے جہاں پر پانی اور نمکیات کی ریشو بڑھتی ہے۔ وہ سفیدے کا درخت ہے، لیکن اس کے زیادہ کام سیاہ ہیں۔ سفیدے کا درخت کسی طرح سے زمین کی قوت صلاحیت کو ختم کرتا ہے، حالانکہ سفیدے کے بھی اچھے کام ہیں۔ اب یوں سمجھ لیں قلب کی زمین پر سفیدے کی فصل اگائی ہے، اب آپ وہاں پر آم اگانا چاہیں، وہاں کوئی اچھی فصل اگانا چاہیں تو ممکن ہی نہیں۔ جب قلب میں گنجائش نہیں، وہ بھر جاتا ہے تو تھوڑی بہت نیکی اور خیر ہوتی ہے، وہ بھی باہر نہیں نکل پاتی اور گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوٹ کر چلے آتے ہیں دوبارہ سپورٹ سسٹم کی طرف کہ ایک انسان کا قلب ہے اور کتنے قلوب ہیں، کتنی بڑی تعداد ہے اور کتنے دل ہیں، لیکن اللہ پاک نے سپورٹ سسٹم ایسا بنایا کہ ہر دور میں انبیاء بھیجے، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ انبیاء رہنمائی کرتے رہے، وہ لوگوں کے لیے رہنما تھے، اور انبیاء کے جانے کے بعد کون رہنمائی کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ رب العزت نے پوری امت کا یہ فریضہ ٹھہرایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو گے، جیسے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم کرو اور ضرور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے لیکن وہ قبول نہیں کی جائیں گی۔ یہ پوری امت کا فریضہ ہے، مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، ہر کوئی اپنے میدان میں جتنی اللہ نے صلاحیت دی ہے یہ فریضہ انجام دے۔ یہ نہ سوچیں کہ کچھ لوگوں کا کام ہے اور کچھ لوگ پارٹ ٹائم کام کریں گے، کچھ فل ٹائم۔ اللہ پاک نے ذمہ داری تو سب کی ٹھہرائی ہے، جہاں بھی ہو یہ کام تو کرنا ہے۔
جس نے دعوت اللہ کو اپنی زندگی کا مشن بنا رکھا ہے، مثلاً اگر وہ ڈاکٹر ہے تو وہ جہاں بھی ہے اپنے مریضوں کے درمیان ہے، یا اس نے کسی بھی موقع پر کسی سے بات کرنی ہے تو اپنے رب کریم کی طرف بلانا ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ وہ ڈاکٹر یہ کام پارٹ ٹائم کر رہا ہے، بلکہ وہ بھی فل ٹائم ہے۔ لیکن کچھ لوگ دعوت اللہ کے کام کو اس لحاظ سے فل ٹائم کام سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی پھر کوئی اور کام نہیں ہوتا۔ لیکن میں سمجھتی ہوں اللہ پاک نے جو سسٹم بنایا ہے، سپورٹ سسٹم، اس لحاظ سے ہمیں یہ کانسیپٹ ملتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سب لوگ مسئول یعنی حاکم اور ذمہ دار ہو، اور تم سب لوگوں سے تمہاری رعیت کے بارے میں بات پرس ہوگی۔ امام بھی مسئول ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بابت بات پرس ہوگی، اور مرد اپنے گھر میں مسئول ہے اور اسے اس کے گھر کی رعیت کے بارے میں بات پرس ہوگی۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی مسئول ہے اور اس سے اس کے رعیت کی بابت بات پرس ہوگی، اور خادم اپنی آقا کے مال میں مسئول ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بابت باز پرس ہوگی۔ مجھے خیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا آدمی اپنے باپ کے مال میں بھی مسئول ہے اور اس سے اس کی رعیت کی بابت باز پرس ہوگی، اور تم سب کے سب مسئول یعنی حاکم ہو، اور تم سب سے تمہاری رعیت کی بابت باز پرس ہوگی۔ ہر کوئی لیڈر ہے، ایوری ون از اے لیڈر، اور لیڈرشپ کا کردار رول کیا ہے کہ ہر ایک اپنی جگہ پر نگران بنایا گیا، لیڈر بنایا گیا، لہٰذا اس نے ان کی جوابدہی کرنی ہے۔ جیسے قرآن حکیم میں اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا گیا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، سورۃ فرقان۔ اور جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم یہ دعا مانگیں اور اس دعا پر پورے اتریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دعوت اللہ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔